السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2-3 دنوں سے ایک خبر مسلسل پاکستان میں گردش کر رہی تھی کہ کیا پاکستان نے امریکہ کو اپنی ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستانی حکام پرائیویٹ طور پر اس بات کی بہت سٹرونگ تردید کر رہے تھے، اور اب ایف او کی جانب سے پاکستان کا آفیشیلی بیان بھی آ گیا ہے کہ پاکستان میں امریکی فوج یا ہوائی اڈہ نہیں ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان میں کسی بھی امریکی فوجی یا ہوائی اڈے کی موجودگی کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی قیاس آرائی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ پیر کو لیٹ نائٹ جاری کردہ ایک بیان میں ایف او کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان میں کوئی امریکی فوجی یا فضائی اڈہ نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی تجویز پر غور کیا گیا ہے۔ اس اکاؤنٹ پر کسی قسم کی قیاس آرائی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2001 سے ایئر لائنز آف کمیونیکیشن اور مواصلات کی گراؤنڈ لائنز کے سلسلے میں باہمی تعاون کا فریم ورک ہے، لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا گیا۔ ایف او کا یہ بیان اس کے بعد سامنے آیا جب پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے کہا تھا کہ پاکستان میں امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور زمینی رسائی فراہم کی ہے تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کی حمایت کر سکیں۔ انڈو پیسیفک افیئرز کے امور کے معاون سیکریٹری ڈیوڈ ایف ہیلوی نے گزشتہ ہفتے امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنی بات چیت جاری رکھے گا کیونکہ اس کا افغانستان میں امن کی بحالی میں اہم کردار ہے۔ یہ عہدیدار سینیٹر جو مینچن مغربی ورجینیا ڈیموکریٹ کے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے جس نے ان سے کہا تھا کہ آپ پاکستان اور خاص طور پر پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں اپنے اندازے کی وضاحت کریں اور آپ ہمارے مستقبل میں ان کے کردار کی توقع کریں گے۔ پاکستان نے افغانستان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے افغان امن عمل کی حمایت کی۔ مسٹر ہیلوی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کی حمایت کرنے کی قابل حد سے زیادہ فلائٹ اور رسائی کی بھی اجازت دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہم پاکستان کے ساتھ اپنی بات چیت جاری رکھیں گے کیونکہ مستقبل میں افغانستان میں قیام امن کے لیے ان کی مدد اور شراکت اہم ثابت ہوگی۔ واشنگٹن میں سفارتی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کو آسان بنانے کے لیے امریکہ کو ہمیشہ اوور فلائٹ اور زمینی رسائی کی اجازت دی ہے اور اب بھی جاری رکھے گی۔ اس سے قبل سماعت کے دوران نارتھ ڈیکوٹا ریپبلکن سینیٹر کیون کریمر نے پینٹاگون کے عہدیدار سے پوچھا کہ امریکہ کو دہشت گردوں کو افغانستان واپس جانے سے روکنے کے لیے اس طرح کے منظم یا غیر منظم صلاحیتوں کی ضرورت ہے جو دہشت گردوں کو افغانستان واپس جانے سے روکنے کے لیے خطے میں موجود ہوں۔ ہیلوی نے کہا کہ اوور لائٹ جیسی چیزیں جو ہمارے پاس افغانستان میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی دوسرے اثاثے تھے جو خطے میں دستیاب نہیں تھے اور امریکہ ان کو مستقل بنیادوں پر خطے میں لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سینیٹر منچن نے انہیں یقین دلایا کہ واقعی میں زمین پر کوئی اثاثہ نہیں ہے، اس لیے واشنگٹن کو امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنے علاقائی شراکت داروں پر انحصار کرنا ہوگا۔ کیا آپ ہمارے علاقائی شراکت داروں اور دہشت گردوں کو علاقے سے نکالنے کے لیے ان کی صلاحیت اور عزم پر یقین رکھتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہمیں اپنے مقامی اور علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا اور ہم ان صلاحیتوں اور ان شراکت داری کی ترقی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے پاس خطرات سے نمٹنے کے لیے فریم ورک کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ دفاع اپنی ایجنسیوں کے ساتھ صحیح قسم کے انتظامات، تعلقات اور فریم ورک پر کام کر رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ افغانستان کبھی بھی دہشت گردی کی آماج گاہ نہیں بن پائے گا۔ تاہم پاکستان اور امریکہ نے اپنے باہمی تعلقات کو نئی مصروفیت اور معاشی تعاون کے وعدوں کے ساتھ ایک نئی منزل طے کرنے کا مرحلہ طے کیا ہے۔ اسلام آباد اور واشنگٹن کے مابین یہ بات چیت اتوار کے روز جنیوا میں ہوئی جہاں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون اور پاکستان کے معید یوسف نے ملاقات کی اور مشترکہ طور پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق عملی تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بائیڈن انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطح کا پہلا فزیکل کانٹیکٹ ہے۔
दो तरफा ताल्लुकात NSA के जनेवा इजलास के एजेंडे में एक अहम नुक्ता थे, लेकिन हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और मुआशी तावन जैसे दीगर अमूर जो ताल्लुकात को भी मुतासर करते रहते हैं, इन पर तबादला ख्याल किया गया। मुईद यूसुफ ने इब्तदाई दिनों में नई इंतजामिया के जरिए पाकिस्तान के साथ कम मसरूफियत की शिकायत की। इसके अमरीकी हम मनसब ने दावा किया कि ये कोविड-19 वबाई बीमारी के बायस हुआ है और दाखिली मामलात पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसने मज़ीद मुस्तकिल मसरूफियत का वादा किया। दोनों अफ्रीकैन ने ही पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात में तावन को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में दोनों फरीकों के माबैन मज़ीद तबादले मुतवक्के हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।